بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں. میاں والی میں آج اس عوام کا سمندر دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری قوم کے اندر شعور پیدا کیا، میری قوم کو بیدار کیا، میری قوم کو جگایا. اور اللہ اس کا میں اس لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے میری قوم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سکھا دیا. میاں والی آپ وہ لوگ ہیں ڈیزل بھی مہنگا کرنے والے ہیں یہ. تو میاں والی آپ وہ لوگ ہیں جب مجھے کسی نے بھی ووٹ نہیں دی تھی، آپ وہ لوگ ہیں جو مجھے پاکستان کی اسمبلی میں جتا کے لے کے گئے. اس کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. میں ہمیشہ جب تک زندہ ہوں میاں والی آپ کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. اور آج میں آغاز کر رہا ہوں اپنی تحریک حقیقی آزادی کی. اپنے میاں والی میں آ کے اس کا آغاز کر رہا ہوں. آج میں اس تحریک کا آغاز کر رہا ہوں کہ ساری اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں کہ میں جب آپ کو اسلام آباد کی کال دوں گا، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ آئیں گے انشاءاللہ. میاں والی کے لوگوں، جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی، اور وہ 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ جو ڈاکوؤں کی حکومت آئی ہے، اگر انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے؟ نہ کوئی کنٹینر آپ کو روکے گا، نہ کوئی نہ 18 قتل کرنے والا رانا ثناء اللہ آپ کو روکے گا، اور نہ یہ جوتے پالش کرنے والا چیری بلاسم آپ کو روکے گا. میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ پاکستانیوں، جب تک میں زندہ ہوں میں نے کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا. میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا. میرے والد اکرام اللہ خان نیازی، اور اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ ڈاکو مجھے نیازی کہتے ہیں. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نیازی ہوں. میں ایک ہی چیز پہ ان چوروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے نیازی کہتے ہیں. باقی جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا ان چوروں کے خلاف.
تو میرے میاں والی کے لوگوں، سب سے پہلے انہوں نے کل کا ایک کمیشن بنائیں گے. کمیشن یہ اس لیے بنائیں گے کہ پتہ چلے کہ جو امریکہ سے سازش شروع ہوئی تھی، امریکہ سے جو سازش شروع ہوئی تھی اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مل کے ایک پاکستان 22 کروڑ قوم کے الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے سازش کے تحت برطرف کیا. سب سے بڑی سازش یہ کہ امریکنوں نے وہاں سے بیٹھ کے یہاں کے میر جعفر اور میر ساغت ان کے ساتھ مل کے ایک وہ حکومت کو ہٹایا جس حکومت نے ایک وہ پاکستان اس کو ملا جو بینکرپٹ تھا، اس کا دیوالیہ نکال دیا تھا ان ڈاکوؤں نے. چوری کر کر کے بیرون ملک پیسہ لے کے گئے، لندن میں محلات خریدے. یہ وہ لوگ تھے جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، مقروض کر رہے تھے. جو یہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاری، چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی. تم غلام ہو، ہم غلام نہیں ہیں. ہم تو صرف اوپر والے کی غلامی کرتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں، جب یہ بننے لگی تھی تو میاں والی کے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. ہم کسی کی، ہم نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں. ہم ہیں سب سے دنیا کا عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے امت ہیں. ہمارے نبی نے 2 سپر پاور کے، جب مدینہ کی ریاست آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ، تو اس وقت 2 سپر پاور تھے. ایک طرف ایران میں سپر پاور تھی، دوسری سپر پاور تھی روم کی. 2 سپر پاور تھے. کیا میرے نبی نے کبھی کسی سے قرضے مانگنے کی کوشش یا بھیک مانگی یا کسی کے سامنے جھکے؟ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا حق کا پیغام لے کے آ رہا ہوں. سپر پاور کو کہا کہ اگر تم اس پہ چلو گے اپنے فائدے کے لیے. ہمارے نبی نے ہمیں خودداری دی، اس نے ہمیں غیرت دی، اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ انسان کی جو زمین پہ، ہمیں جو زمین پہ زنجیریں بندھی ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے. انسان اقبال کا شاہین بچ جاتا ہے. جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان جو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. میاں والی کے لوگوں، ہمارے اوپر ہے کہ ہم فرشتوں سے اوپر جانا چاہتے ہیں، ہم اقبال کے شاہین بننا چاہتے ہیں،
یا یہ گھٹیا لوگوں کی طرح بوٹ پالش کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے اوپر ہے یہ. اور ہم جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ایک غلام ہندوستان میں آزادہ انسان تھا، ایک خوددار انسان تھا. اور ہمارا جو لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، کبھی وہ اسی طرح امریکہ کی غلامی نہ کرتا جو یہ چوروں نے جو ہمیں غلامی کروائی ہے. تو میرے پاکستانیوں، آج جتنے بھی میرے پاکستانی یہ دیکھ رہے ہو، ہمیں دو وجہ سے غصہ ہے. جو میری ساری قوم کراچی سے لے کے، کوئٹہ سے لے کے، خیبر سے لے کے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ساری میری قوم آج ایک ہی چیز پہ کھڑی ہے کہ ہم دوستی سب سے کریں گے لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. میاں والی ہمیں غصہ دو وجہ سے ہے. ایک کہ وہاں امریکہ جس نے ایک ہمارے ایمبیسڈر کو واشنگٹن میں بلا کے اسے کہا کہ عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کہتا ہے عمران خان کو اگر نہ ہٹایا تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا مطلب یہ کہ چیری بلاسم کو، غلام کو لے آئے تو معاف کر دیں گے. امریکہ، ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک ذات قوم ہیں. میں پھر سے بتاتا ہوں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں، نہ کسی خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں. ہم آزاد لوگ ہیں. اگر اوپر ہمارے یہ چور زرداری، شریف، نواز شریف، اور اب یہ چھوٹا شریف اور اس کا بیٹا ادھر حمزہ شریف، یہ چوروں کے نیچے ایک عظیم قوم ان چوروں کی غلامی نہیں کرے گی. ہم نے ذرا یہ بتا دو کہ امپورٹڈ حکومت نہیں، میاں والی آواز نہیں مجھے صحیح. امپورٹڈ حکومت ہم کسی صورت ان چوروں کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے. اور میں ان چوروں کو بتانا چاہتا ہوں، تم نے ہمارے اوپر میرے پہ ایف آئی آر کاٹی کہ جناب میں نے وہاں، ہم نے جو مدینہ میں تمہیں آوازیں لگی ہم نے یہاں سے کروایا تھا. بے شرمو، جھوٹے لوگوں، مکارو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم کہیں بھی چلے جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ جدھر پاکستانی ہے، تمہیں ایک ہی آواز آئے گی، چور. اور ایک دوسری آواز آئے گی، غدار، غدار اور چور. ایک منٹ میرے پاکستانیوں، ایک اور میری لو. یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کل ایک تحریک انصاف کے کارکن کے اوپر کل انہوں نے حملہ کروایا موٹر وے پہ، شہباز گل پہ. کیونکہ یہ جو رانا ثناءاللہ، یہ 18 قتل اس نے کیے، یہ وہ آدمی کو بٹھایا ہوا ہے. اور شہباز شریف وہ آدمی ہے جس نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہوئے ہیں. میری غور سے بات سن لو، اگر میرے کسی کارکن کو تم نے ہاتھ لگایا آگے
تو ذمہ دار ہم تم تھری اسٹوجز کو بھی ٹھہرائیں گے اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے. یہ پاکستانی قوم یہ وہ قوم نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کر کے آپ قوم کو کنٹرول کر لیں گے. یہ دن نکل گئے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. تم اب اس قوم کو کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا. اور میں آج یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد میں عوام کا سمندر آنے والا ہے، میرا چیلنج ہے یہ چوروں کو بھی اور جو بھی سن رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا عوام کا سمندر اسلام آباد میں نہیں آئے گا انشاءاللہ. میاں والی، یہ جو ڈاکوؤں کا اوپر بیٹھا ہوا ہے ہمارے، اور یہ جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی. ابھی تو قوم تیاری کر رہی ہے. جس طرح میں نے کہا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. آپ یہ دیکھتے رہیں گے. اور ماشاءاللہ میں نے 26 سال میاں والی میں جلسے کیے ہیں. اتنا بڑا جلسہ میں نے اپنی زندگی میں میاں والی میں نہیں دیکھا. جب ان چوروں اور ڈاکوؤں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی تو میاں والی کے لوگوں سن لو، دیوالیہ نکلا ہوا تھا پاکستان کا. اللہ کا شکر ہے کہ 3 سال میں کرونا کے باوجود ہم نے پاکستان کی جو خسارہ تھا بیرونی ملک، جو تاریخی ہمیں ملا تھا، ہم نے اس کو 11 سالوں میں سب سے کم بیرونی ملک خسارہ 3 سال کے بعد ہم نے کیا. 5.6% پہ ہمارا ملک کی دولت کی اضافہ ہو رہا تھا. اور کرونا کے اندر جو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا، دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک تھا جو 3 دنیا کے ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہتر اور بہترین اہلیت سے اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا، اپنے غریبوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا. وہ ہماری حکومت تھی جس کو انہوں نے سازش سے ہٹایا. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ، باہر سے جو ڈالر پاکستان میں آئے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ڈالر نہیں آئے. سب سے زیادہ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا. 5 ہماری فصلیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، فصلیں ہماری ریکارڈ. تب انہوں نے ہمیں گرایا. اس لیے نہیں کہ کوئی کرپشن تھی، ہمیشہ حکومتیں گرتی تھی کرپشن کی وجہ سے. کوئی بتائے کہ عمران خان نے کوئی باہر لنڈن میں پراپرٹیز لی، کوئی باہر بتائے کہ میں نے باہر بینک اکاؤنٹ لیے. اور اگر میں نے بھی یہاں چوری کر کے باہر بینک اکاؤنٹ رکھتا ان چوروں کی طرح، تو میں بھی آج امریکہ کے جوتے پالش کر رہا ہوتا. اور یہ سن لو، یہ چیری بلاسم امریکہ کے غلام شہباز شریف، سن لو، تم نے جھوٹی FIR کٹوائی، تم نے راشد شریف کو
राशिद शफीक को एयरपोर्ट से पकड़ के जेल में डाला। मैं आज आपको यहां खड़ा होके आज आपको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपने इसी तरह किया, हमारा एहतजाज जो इस्लामाबाद हम पुरअमन एहतजाज होगा। हमने कभी भी कोई इंतशार किया, हमारी तो औरतें भी वहां आएंगी, और मैं मियांवाली में इतनी औरतें जो आई हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। हमारी औरतें भी आएंगी, हमारे बच्चे भी आएंगे, सारे बताने के लिए कि हम जिंदा कौम हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम बेकारी नहीं हैं, हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे नहीं हैं। हम एक कौम है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम ये बताने आएंगे इस्लामाबाद। लेकिन अगर तुमने इसको रोकने की कोशिश की, तुमने इसी तरह की FIR काटी, तो फिर जो होगा वो आप जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। मैं आज अताउल्लाह ईसा खेलवी को फिर से खराज पेश करता हूं। ये जो आपने नया पाकिस्तान का तराना बनाया था, आखिर में मियां वाली ने इतना जबरदस्त तराना बनाया है। अताउल्लाह खान, मुबारक हो आपको। अच्छा मियां वाली, अब सारे इस्लामाबाद नहीं आ सकेंगे। चले, अच्छा जितने नहीं आ सकते, आपने मियां वाली में जरूर उस दिन एहतजाज करना जब मैं इस्लामाबाद में कॉल दूंगा। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे। अच्छा मैं अब या मियां वाली में खड़ा होके अपने सारे पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बाशऊर पाकिस्तानियों, ये जो मैं आपको इस्लामाबाद बुला रहा हूं, ये तहरीक इंसाफ को नहीं बुला रहा, ये मैं अपनी सारी कौम को बुला रहा हूं। मैं अपनी बहनों को बुला रहा हूं, बच्चियों को बुला रहा हूं, बच्चों को बुला रहा हूं, नौजवानों को बुला रहा हूं, अपने दलेर नौजवानों को बुला रहा हूं। अपनी सारी कौम को मैं सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि ये मामला पाकिस्तान का है। मैं ये चाहता हूं कि आप सब इस्लामाबाद आके इस बूट पॉलिशर को एक ही पैगाम दे कि गुलामी नामंजूर, गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इलेक्शंस करवाओ, अवाम को फैसला करने दो। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी किसने हुकूमत बनानी है। ये अमेरिका और वॉशिंगटन फैसला नहीं करेगी। और पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत गिराई गई नोटों के जरिए, पैसे के जरिए। शर्म आनी चाहिए कि लोगों ने अपने जमीर बेच के बैरूनी साजिश को कामयाब किया। लेकिन मैं आज अपने इंसाफ के इदारों से पूछता हूं कि क्या इसके ऊपर बजाय अदालत में केस आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? यह कैसे हो सकता है कि वोट किसी हल्के से ले और जाके अपने जमीर का सौदा करके कहीं और जाके वोट दे? कभी सुना है कि बर्तानिया की डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा हुआ? कभी उसको वो अपनी शक्ल ना दिखा सके जो इस तरह अपने जमीर का सौदा करे? कभी सुना यूरोप में, कभी सुना ऑस्ट्रेलिया में,
کبھی سنا نیوزی لینڈ میں کہ کوئی جا کے کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے اور دوسری پارٹی پہ جا کے اپنا ضمیر بیچ دے؟ کبھی سنا ہے کہ ایک وہ ملک، واحد دنیا میں ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، ادھر اس کے ایم پیز بیڑ بکریوں کی طرح اپنے آپ کو بیچیں اور ہمارے انصاف کے ادارے کچھ نہ کریں؟ عدالتیں ہماری رات کے 12 بجے کھل سکتی ہیں، تو ان چوروں کو کیوں نہیں ڈسکوالیفائی کرتے؟ ایک تو سارے پاکستانیوں سن لو، سارے پاکستانیوں سن لو، یہ جو لوٹے یہ آگے سے کسی بھی حلقے میں آئے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ نے ان کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ ضمیر فروش، یہ وہ لوگ جو اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں، اپنے آئین سے غداری کرتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں سے غداری کرتے ہیں، ان کو آپ نے وہ سبق سکھانا ہے کہ ساری زندگی لوگ ڈریں لوٹا ہوتے ہوئے اور ضمیر بیچتے ہوئے۔ تو میرے پاکستانیوں، میاں والی کے لوگوں، آج یہاں میں کھڑا ہو کے اپنی ساری قوم کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج یہ فیصلہ کن وقت ہے۔ آج میرے سارے پاکستانیوں، جس مرضی جماعت کے ہو، آپ نے سب نے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اللہ کے حکم پہ آپ چلیں گے؟ اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، باطل کے خلاف کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو، چوروں کے خلاف کھڑے ہو، اور جو چوروں سے جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ نے سنے میاں والی کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے کہ یا جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہو، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو، اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہو، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ میاں والی کے لوگوں اور میرے پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی، نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی۔ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے، انسان نیوٹرل نہیں ہوتا۔ جب شیر ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو باقی سارے ہرن بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں۔ انسانوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ فیصلہ کر لو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو، چوروں کے ساتھ کھڑے ہو یا وہ لوگ جو چوروں کے خلاف جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ صحیح، میری قوم جو مجھے پتا ہے کہ صحیح فیصلہ کرے گی، تو پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان ایک قوم بن جائے گی انشاءاللہ۔ وہ قوم جو علامہ اقبال کی خواب تھی، جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی، وہ یہ چوروں کو اوپر لانے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا۔ یہ لاکھوں لوگوں کی جو قربانی تھی، وہ ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے قربانی نہیں دی گئی تھی۔ ہم نے ایک بڑی خواب پاکستان، جس نے پھر سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، حق کے نام پہ بنا تھا، سچ کے نام پہ بنا تھا، ایک آزاد ملک بننا تھا ہم نے، اس لیے ہمارا ملک بنا تھا۔ اور یہ وقت فیصلہ کن وقت ہے میاں والی کے لوگوں اور پاکستانیوں۔
میرے غیور پاکستانیوں، فیصلہ کن وقت ہے. یہ وقت ہے اس ملک کے ڈاکوؤں اور چوروں کے خلاف جو 30 سال سے ملک کو لوٹ کے مقروض کر کے اور پھر سے اوپر آئے ہیں. ان کے خلاف جہاد ہے، جدوجہد نہیں ہے، جہاد ہے. آزادی کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ جہاد ہے. میاں والی پہلے بتاؤ کہ آپ اسلام آباد کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ. میاں والی، یہاں سے میری سیاست شروع ہوئی تھی اور ادھر سے ہی میں آج پھر سے آپ کو بتاؤں کہ میری حقیقی آزادی کی تحریک میرے میاں والی سے شروع ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بڑا پاکستان کا سنہری وقت نظر آ رہا ہے. مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جو اس طرف ہم جا رہے ہیں جدھر 75 سال پہلے ہمیں جانا چاہیے تھا. بجائے بیرون ملک سپر پاورز کی غلامی کرنے کے لیے، ہم بنے تھے دنیا کی امامت کرنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے. ہم نے مدینہ کی طرز، مدینہ کے اصولوں کے اوپر عدل اور انصاف، انسانیت، خودداری، میرٹ، تعلیم، ہم نے اس کے اوپر ایک عظیم قوم بننا تھا اور ابھی تک ہم بن نہیں سکے. بدقسمتی سے ہم بن نہیں سکے کیونکہ ہمارے میں وہ کبھی بھی ہمارے حکمرانوں میں خودداری نہیں تھی، خوددار نہیں تھے. اور یہ جو آخر میں آپ جو بٹھایا ہوا اوپر، اس سے بڑا گیدڑ، جوتے پالش کرنے والا، چیری بلاسم اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا. 16 ارب روپے کے اس کے اوپر کیس ہیں، 16 ارب روپے کے ایف آئی اے میں کیس ہیں. نوکروں کے نام پہ پیسے لیے ہوئے ہیں اس نے. اس کا بیٹا باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا داماد باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا بھائی مجرم باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے بھائی کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، ان کا منشی اسحاق ڈار باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں. اور اس کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. کیا ہم اس کو تسلیم کریں گے؟ میاں والی، کیا ہم اس چور کو اور اس کے خاندان کو اس ملک پہ امریکنوں کے کندھوں پہ چڑھ کے مسلط ہونے دیں گے؟ اس لیے میں نے اسلام آباد میں آپ سب کو بلایا ہے. 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں کال دے سکتا ہوں، تیاری رکھنا. اور انشاءاللہ عوام کا سمندر جب اسلام آباد آئے گا تو وہ صرف ایک چیز چاہے گا، الیکشنز کرو اور پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنے دو کہ کون اس ملک کی قیادت کرے گا. ہم کسی امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان